24 घंटे के औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है, पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है, इसका कोई तिर्याक कोई नहीं है, तिर्याक कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है, उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इबलीस तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूं, अपनी रियासत भी देता हूं। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड, उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दिया। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गए, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें कुछ न खाया, न नजर उठाई, न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी, तू क्या बला है? न तूने खाया, न तूने पिया, न तेरी नजर उठी, कौन है तू? क्या है तू? तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी। और सूअर पका कर रखा हुआ था कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है, जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी, सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा है? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालती। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। कहा कि ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना। रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत दी। मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बदयानत है, खाइन है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो ढूंढो। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई
غلیظ ترین انسان، اور جہنم کے سب سے نیچے ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا۔ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو ہم نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، اب ذرا پیچھے رہ گئے، تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم نے کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل ہی اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا، میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی، کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو، اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میرے بچوں میں نے حوصل لائف گزاری ہے، ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے۔ ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، مذہب کے نام پر نہیں،
ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کبھی مذہب کے نام پہ ہو، اور ایسا کبھی نہیں تھا. ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی. اب شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے. ناکام باپ ہے جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت محبت محبت. وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے. کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا. والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی